بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یوم تکریم شہداء کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تکریم شہداء یہ تو ہر مسلمان کے اوپر واجب اور لازم ہے، اور اسلام کے اندر تو تکریم شہداء قرآن پاک سے ثابت ہے، اور قرآن پاک میں تو یہاں تک کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو مردہ بھی مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کی آیت بھی اللہ رب العزت نے نازل کر دی کہ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ ایک پہلے کہا مردہ سمجھنا نہیں، کہنا نہیں، اور پھر ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے ہاں رزق لے رہے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا کیا شعور اور تصور ہے؟ تمہاری زندگیوں سے بہتر زندگی گزارتے، شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پرندوں کے قالب میں عرش کے نیچے خوبصورت قندیلوں کے اندر اور خوبصورت قالبوں کے اندر جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تو یہ شہداء کی جو تکریم ہے، یہ اسلام کے اندر، دین کے اندر، مذہب کے اندر ہر مسلمان کے اوپر واجب اور لازم ہے۔ اور یہ تکریم صرف خاکی وردی کی نہیں ہے، یہ وردی سبز ہو، سفید ہو، آسمان پہ اڑنے والی ہو، یا سمندروں میں تیرنے والی نیلی وردی ہو، یا کسی بھی وردی کیا ہو، کوئی بھی ہو۔ جتنے ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے اس وطن کے اوپر، جنہوں نے اس کی سرحدوں کے تحفظ کے اندر، جنہوں نے اس کے ملک کے اندر دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، سب واجب تکریم ہیں، اور سب شہداء کی تکریم ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے بطور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر کے اور تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے چیئرمین کے، ہم کلی طور پر پاکستان کی فوج، انتظامیہ، پولیس اور اداروں کے شانہ بشانہ دفاع پاکستان میں بھی اور دفاع اسلام کی جنگ میں بھی ان کے ہمراہ کھڑے ہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العزت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کو اور ان کے رفقا کی شہادت کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور جن جن لوگوں نے ان کو شہید کیا، اس میں سہولت کاری کی، یا ان کے قاتلوں کو ریلیف دیا، یا ان کو قاتلوں کو پکڑنے میں رکاوٹیں ڈالی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا اور آخرت میں نشان عبرت بنا دے۔ ہم فوج کے ہمراہ ہیں، ہم کلی طور پہ انتظامیہ کے ہمراہ ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک درخواست یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دفاع اسلام اور شاعر اسلام کا دفاع بھی ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ وہ جماعتیں، وہ مذہبی جماعتیں اور دینی جماعتیں جو مسلسل ایک سال کے اندر ہونے والی گستاخیوں اور حرمت رسول کے اوپر ہونے والے حملوں اور ختم نبوت کے ہونے والے حملوں پر مکمل خاموش تھیں، وہ کسی ایک خاص سیاسی پارٹی کے دفاع میں اگر ریلیاں، جلسے، جلوس نکال رہی ہیں، ان کا ایجنڈا، ان کی ترجیحات ہیں، لیکن آپ عوام کو یہ آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اور میں اہل حدیث نوجوانوں سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں علم ہے کہ آپ میں سے بہت سے نوجوان رد عمل کے طور کے اوپر مختلف سیکولر پارٹیز میں شامل ہو گئے ہیں۔ آئیے واپس لوٹ آئیے۔ آج کل کے حوالے سے بالخصوص پی ٹی آئی میں جو اہل حدیث نوجوان چلے گئے، ان کا رد عمل ظاہر ہے، انہوں نے 30-40 برس ایک خاص نقطہ نظر کو دیکھا، اس کے رد عمل کے طور کے اوپر انہوں نے ایک خاص پارٹی کو جوائن کیا۔ آج وقت ہے کہ تمام سیکولر پارٹیز سے اہل حدیث نوجوان نکل کر مذہبی جماعتوں، دینی جماعتوں، دینی تحریکوں، اسلام پسندوں کا ساتھ دیں، اور سیکولر پارٹیز کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں، اور اسلام کے دفاع کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو ملک میں قوت طاقت منوانے کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو ایک قوت اور طاقت منوانے کے لیے جمعیت اہل حدیث پاکستان میں، تحریک دفاع اسلام و پاکستان میں غول در غول شریک ہوں۔ میں آپ کا ویسے بھی ممنون اور احسان مند ہوں کہ جس تیزی سے آپ لوگوں نے میری تحریک میں اور جمعیت میں شمولیت کو اختیار کیا، آپ کی محبتوں کا میں مقرود ہوں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔